میری شادی کو نا اس وقت صرف 7 سال ہوئے تھے، اور اس وقت نا ہم نئے نئے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے تھے، اور وہ رینٹ کا گھر تھا کیونکہ ہمارا اپنا گھر اس وقت بن رہا تھا، تو فار دا ٹائم بینگ ہم رینٹ کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اچھا، مجھے اس بات سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں رینٹ کے گھر میں آ گئی ہوں۔ میرے لیے گھر گھر ہے، سر پر چھت ہونا ضروری ہے، چاہے وہ رینٹ کا ہو چاہے وہ اپنا ہو۔ بہرحال اپنا گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کو حاصل کرنے میں تھوڑی سی دیر تو ہو جاتی ہے، تو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں رینٹ کے گھر میں ہوں۔ اور جو ہم نے رینٹ پر گھر لیا تھا نا، وہ بھی اچھا خاصا بڑا گھر تھا، وہ 1 کنال کا گھر تھا، اور بڑا ہی خوبصورت، ہر طرح کا آرام سکون سب کچھ تھا اس میں۔ لیکن ایک بات تھی جو مجھے اکیلے میں بہت پریشان کرتی تھی، اور میں کبھی کسی کو بتاتی ہی نہیں تھی۔ ماشاءاللہ فائنینشیل کنڈیشنز ہماری اس وقت بہت اچھی تھیں، ہسبینڈ کا بزنس بہت اچھا جا رہا تھا، ہر چیز سیٹلڈ تھی، لیکن ایک عجیب سی بات تھی، بہت ہی الٹی سی بات تھی کہ باہر سے سب بہتر ہو رہا تھا، لیکن مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ جیسے میں اندر سے ختم ہو رہی ہوں، میں اندر سے ٹوٹ رہی ہوں۔ پہلے پہلے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا نا کہ یہ ہے کیا۔ میں سوچتی تھی شاید ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اس لیے تھکن ہے، شاید بچے بڑے ہو رہے ہیں اس لیے فکر ہے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت سوچتی کہ کل سب بہتر ہو جائے گا، مگر کل آتی تو پھر وہی احساس رہتا۔ یہ احساس اصل میں تھا کیا، یہ مجھے بہت بعد میں سمجھ آیا، اور جب سمجھ آیا تو پھر سب بہتر ہوتا گیا۔ آج میں نے سوچا کیوں نہ میں وہی احساس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، شاید آپ کو وہ سب کچھ سالوں پہلے سمجھ آ جائے جو مجھے بہت سالوں بعد سمجھ میں آیا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرف خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سورہ اعراف آئی تھنک آیت نمبر 96، اگر میں غلط ہو جاؤں تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا اور میری کریکشن کر دیجیے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آج سے کئی سال پہلے جب میں اس احساس میں مبتلا تھی نا کہ میرے اندر سے کچھ ختم ہو رہا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود مجھے سب کچھ ختم ہوتا فیل ہو رہا تھا، تب مجھے اس آیت کا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا برکت کا مطلب ہے پیسہ، گھر، سامان، اور یہ سب تو ہمارے پاس تھا، پھر خالی پن کیوں تھا؟ لیکن آج میں جانتی ہوں کہ برکت پیسے میں نہیں ہوتی، برکت اس سکون میں ہوتی ہے جو تھوڑی سی چیز میں بھی مل جاتا ہے، اور جب وہ سکون نہ ہونا تو ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی گھر خالی خالی لگتا ہے۔ اور میرا گھر اس وقت خالی پن کی طرف بڑھ رہا تھا، آہستہ آہستہ، اتنا آہستہ کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ کیا آپ میں سے کبھی کسی نے یہ خالی پن محسوس کیا ہے؟ مجھے ضرور کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، گھر ہے، ہسبینڈ اچھے ہیں، گھر کا گزارا بہت اچھے سے چل رہا ہے، ایک انسان کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کبھی وہ خالی پن محسوس ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو پلیز مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بہرحال میں نے اپنی اس چیز میں تبدیلی کیسے لے کر آئی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے سب سے پہلی تبدیلی تو اپنی نماز میں کی تھی۔ پہلے تو میں نمازیں پڑھتی ہی نہیں تھی، کبھی دل ہوا کسی ایک وقت کی پڑھ لی، ورنہ میں نماز کی پابندی نہیں کرتی تھی۔ اور یہ میں نے بہت سارے ولاگز میں، اسپیشلی جب میں نے اپنا سورہ رحمان والا ولاگ اپلوڈ کیا تھا، تب میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی۔ اگر آپ لوگوں نے میرا وہ ولاگ نہیں دیکھا تو میں لنک پن کامنٹ میں ڈال دوں گی، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ تو میں نماز کی پابندی بالکل نہیں کرتی تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ تبدیلی کی کہ میں نے نماز کی پابندی کرنا شروع کی، اور اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ شروع میں 2 وقت کی پڑھ لیتی تھی، 2 سے 3 پر آئی، 3 سے 4 پر آئی، اور 4 سے پھر الحمدللہ 5 پر آ گئی۔ لیکن جب 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی تب بھی میں یہ کرتی تھی کہ جیسے اذان ہوئی نا، اسپیشلی جب ظہر اور عصر کی اذان ہوتی تھی، تو میں کیا کرتی تھی کہ میں کہتی تھی کہ اچھا بس یہ برتن دھو لوں، اچھا بس یہ کپڑے سمیٹ لوں، اچھا بس تھوڑا سا یہ کام کر لوں، اتنے میں اگلی اذان ہو جاتی تھی، عصر کی ہو جاتی تھی۔ ان دنوں نا میرے گھر ایک عورت کام کرتی تھی، اس کا نام کنیز تھا، مجھے اب تک اس کا نام یاد ہے۔ تو اس کی ایک خاص بات یہ تھی، وہ نا 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ اچھا، وہ میرے پاس صبح سے رات تک رہتی تھی، اور رات کو پھر وہ اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ اچھا، ایک دن اس نے مجھے یہ ریئلائز کروایا، اور وہ بھی کب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہوا یہ کہ آئی تھنک یہ اکتوبر کا مہینہ تھا، اور عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ تو بیٹا میرا اس وقت چھوٹا ہی تھا، تو میں نے سوچا کہ پہلے میں اس کو فرائز بنا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر میں آرام سے اپنی نماز پڑھ لوں گی۔
تو میں چلی گئی فرائز بنانے کے لیے کچن میں. تو کنیز میرے پاس آئی, وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو چکی تھی. وہ میرے پاس آئی تو اس نے مجھے صرف اتنا کہا کہ باجی نماز کام کے بعد نہیں, کام نماز کے بعد ہوتا ہے. بس اس نے مجھے یہ جملہ کہا, آپ لوگ یقین کریں. یہ جملہ بہت معمولی تھا مگر یقین کریں یہ جملہ مجھے اندر تک ہلا گیا, کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. میری نماز کام کے پیچھے چھپ گئی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا. اس رات میں نے حساب لگایا پچھلے کئی ہفتوں میں کتنی نمازیں میں نے وقت پر پڑھی تھیں, اور جو مجھے جواب ملا نا اس پر مجھے بہت افسوس ہوا. اچھا, اسی دوران نا گھر کا ماحول بھی بدلنے لگا تھا. اچھا, کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہوتا تھا میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان, چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی تھیں, بس وہ جمع ہوتی رہتی تھیں. ڈیلی جب میرے ہسبینڈ آفس سے گھر آتے تھے, اس سے پہلے جب آتے تھے نا, میں بہت خوشی خوشی ان کو ویلکم کرتی تھی. پراپر کھانا ان کے ساتھ کھانا, چائے اکٹھے پینی. آہستہ آہستہ کیا ہونے لگا, میں ان سے پہلے ہی کھانا کھا لیتی تھی, اور جب وہ آتے تھے تو ان کے سامنے کھانا رکھ دیتی تھی, چائے بنا کر رکھ دیتی تھی, اور خود بچوں میں الجھ جاتی تھی. ایسے سمجھے کہ بس ایک خاموشی تھی, نہ کوئی لڑائی تھی نہ کوئی جھگڑا تھا, بس ایک خاموشی تھی. بات چیت بھی ہم دونوں کے درمیان بہت کم ہو گئی تھی. بچے چھوٹے تھے اس وقت, اور ظاہر ہے مجھے پڑھائی میں ان کو ہیلپ کرنا ہی پڑتا تھا, تو میں ان کو پڑھاتے ہوئے بھی بہت زیادہ چڑچڑی ہو جاتی تھی. بیٹا اگر کچھ پوچھ لیتا تھا میتھس میں, انگلش میں یا سائنس میں, کسی بھی سبجیکٹ میں, تو میں اس کو بتاتی بعد میں تھی, پہلے چڑھتی تھی, شاؤٹ کرتی تھی کہ ٹیچر نے نہیں پڑھایا, اسکول میں کیا سن کر آتے ہو, بات غور سے نہیں سنتے ہو ٹیچر کی. میں بہت زیادہ چڑھنے لگ گئی تھی. میں بچوں کو مارنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں, اور میں نے کبھی اپنے بچوں کو مارا بھی نہیں. لیکن وہ دن ایسے دن تھے کہ ایک دن میں اپنے بیٹے کو میتھس کرا رہی تھی, تو تھوڑا سا اس نے میری بات کو سمجھنے میں دیر کر دی. پہلے میں نے اس کو سمجھایا لیکن اس کو نہیں سمجھ آیا, اور پھر میں نے اس کو نا ایک تھپڑ لگا دیا. لیکن آپ یقین کریں وہ تھپڑ جو تھا نا, وہ میرے دل کا گلٹ بن گیا, کیونکہ اس میں اس بچے کا قصور نہیں تھا. مجھے بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ میں چڑچڑی ہو رہی ہوں, بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. اور اس رات آپ یقین کریں کہ مجھے نیند ہی نہیں آئی. میں سوچتی رہی کہ میں کیا کر رہی ہوں, کیا میں وہی ماں ہوں جو میں پہلے تھی. آپ لوگ خود دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. میں بہتر کیسے بنتی, میرے اندر تو صبر اور تحمل ہی نہیں بچا تھا. اچھا, پھر ایک اور چیز یہ بھی ہوئی تھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ میں نے بہت زیادہ لیمیٹڈ رہنا شروع کر دیا تھا. آپ یہ سمجھیں کہ میں نے بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا تھا. فرینڈس کے تو, اور میرا فرینڈ سرکل نا کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, میری 1-2 ہی فرینڈس ہیں بس. تو فرینڈس کے ساتھ بالکل میں انٹچڈ ہو گئی تھی, رشتہ داروں کے ساتھ بالکل انٹچڈ ہو گئی تھی. ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ بقرعید پر مجھے میری بہت اچھی فرینڈ نے انوائٹ کیا, اور اس نے اتنے مجھے پیار سے انوائٹ کیا, لیکن اس کے اتنے پیار سے بلانے کے باوجود بھی میں نہیں گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, مجھے آج ان کا یہ فرمان یاد آ رہا ہے, کہ رحمت کا فرشتہ اس گھر میں نہیں اترتا جہاں قطع رحمی کرنے والا ہو, یعنی صلہ رحمی کرنے والا نہ ہو. اور جب اس وقت مجھے تھوڑے عرصے کے بعد جب میں نے اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کیا اور مجھے یہ یاد آیا نا, تو میں نے فوراً فون اٹھایا, اپنی فرینڈ کا نمبر ملایا, اور سب سے پہلے میں نے اس سے معذرت کی, اور میں نے اس کو کہا کہ بس میں کل تمہارے گھر آ رہی ہوں. میں اس کے گھر گئی, اور آپ یقین کریں جو 5-6 مہینے سے بوجھ تھا نا میرے دل پر, وہ بوجھ اتر گیا. ان دنوں میرا دل بہت زیادہ بھاری رہتا تھا, قرآن پاک پڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا. اچھا, پڑھتی تھی نا تو صرف تلاوت کی حد تک, سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھی. پڑھنا شروع کرتی تھی تو ذہن کہیں اور بھٹکتا رہتا تھا, نہ سکون آتا تھا, نہ قرآن پاک پڑھ کر کوئی تسلی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا, آئی تھنک یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہے. پلیز اگر میں آیت نمبر بتانے میں کچھ غلطی کر جاؤں تو معذرت, آپ لوگ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھروں کی طرح ہو گئے. جب عقل آنے لگی نا اور میں نے یہ آیت پڑھی, تو پھر میں سمجھ گئی کہ یہی وہ حالت ہے جس میں میں تھی. ظاہری طور پر سب کچھ چل رہا تھا, مگر اندر سے میں خالی ہو چکی تھی.
مجھے آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہوا کہ میرے گھر میں سب کچھ ہے لیکن میرے گھر میں برکت نہیں ہے. اور جب گھر میں برکت نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر نہ چیزوں میں برکت ہے، نہ پیسوں میں برکت ہے، نہ رشتوں میں برکت ہے. جب یہ برکت نہ ہو گھر میں تو اپنا ہی گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے. جب رشتوں میں برکت نہ ہو تو پھر وہی رشتے برے لگنے لگتے ہیں. میں نے سب سے پہلے نماز کی پابندی شروع کی، استغفار پڑھنا شروع کیا، اور میں ڈیلی 1000 بار استغفار کا ورد کرتی تھی. اور اپنی سی پوری کوشش میں نے کرنی شروع کر دی کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں لوگوں کی مدد کرنی میں نے شروع کر دی. صدقہ خیرات میں نے اضافہ کر دیا. رشتہ داروں سے ٹچ میں آ گئی، دوستوں کے ساتھ ٹچ میں آ گئی. میں نے ہر رشتے کو نبھانا شروع کر دیا، لیکن ہاں نبھانے کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا خیال رکھا کہ ہر رشتے کو باؤنڈریز میں رہ کر نبھایا، اور آج تک نبھا رہی ہوں. جس رات میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا نا، اسی رات میں نے اپنے بیٹے سے ایکسکیوز بھی کیا تھا. میں نے لٹرلی اس کو آئی ایم سوری بولا تھا. اور آج تک میری یہی عادت ہے کہ اگر کبھی میری طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ تو میں فوراً مجھے اس کا احساس ہوتا ہے اور میں فوراً ان سے سوری بھی کرتی ہوں. اور ہمارے گھر میں یہ ایک روٹین ہے، میرے ہسبینڈ سے کوئی غلطی ہو جائے وہ سوری کر لیتے ہیں، میرے بچے سوری کر لیتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو بہت خوشی کے ساتھ سوری بولتے ہیں. اس طرح ہمارے دل میں کوئی گلٹ نہیں رہتا. ہسبینڈ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے شکوے کرنے بھی میں نے وقت کے ساتھ ساتھ چھوڑ دیے تھے. آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے، آپ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، یہ سب میں نے چھوڑ دیا تھا. کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ وہ ہمارے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو کتنے اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب کچھ ایک ہفتے میں بدل گیا تھا. میں نے اپنی عادتیں بدلیں تو آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا. سورۃ رعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں. تو میں نے کچھ خاص نہیں کیا، کوئی بڑا عمل نہیں کیا، کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، کوئی معجزہ نہیں ہوا، بس چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو میں نے چھوڑ دی تھیں، اور آج تک میں نے وہ چیزیں دوبارہ نہیں کی. اگر آپ سب کے گھر میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے نا تو اپنی نمازوں کو آگے رکھیں. اگر آپ کے گھر میں خاموشی ہے، چڑچڑاپن ہے، پیسوں کا حساب نہیں ملتا، کسی چیز میں برکت نہیں لگتی، اپنوں سے دوری ہے، قرآن پاک سے آپ کو دوری محسوس ہوتی ہے، تو نماز پڑھنا شروع کریں اور استغفار کا ورد کریں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب کچھ ایک رات میں بدل جائے گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ شروعات ضرور کریں. کم از کم آج کی نماز وقت پر پڑھیں، آج ہی اس رشتہ دار کو فون کریں جس سے بات بند ہے، آج ہی تھوڑا سا صدقہ نکالیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک ایک کر کے شروع کریں. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو آپ سب کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج ہی سے ایک چھوٹا سا قدم اٹھانا شروع کریں. میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کریں. ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.